مسائل جو تھا وہ ختم ہو گیا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أمتي من دعا إلى الله محمد وآله كما قال عليه الصلاة والسلام. میں دوستوں یہ بہت ضرورت ہوئی الحمدللہ اس میں جو علاج ہیں یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. علم دین کی حاصل کرنے کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں. اس کی فقرت ہے، عظمت ہے، امراض کی بات ہے. دوسری جگہوں پر جانے کے نہیں ہے کہ میرا اس چیز کی میں قدر کرتا ہوں. الحمدللہ علم دین کی حاصل کرنے کی طرف رغبت ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ارشاد نوردی اس کی برکت سے بہت سے آفات اور بلیات سے محفوظ ہیں. بہت بڑی نعمت ہے دولت ہے. ابھی نتائج سنائے گئے، انعامات بھی دیے گئے. نتائج سے بھی معلوم ہوا الحمدللہ طلبہ محنت کرتے ہیں، اس کی بنا پر اچھے نتائج سامنے آتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ مدرسین ان پر محنت کرتے ہیں، طلبہ کی محنت کو قبول کرتے ہیں اور محنت سے تکرار بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور وہ چیزیں دین کے لیے، علم دین کے لیے مفید ہے، سب کو کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ طلبہ ماشاءاللہ اپنے اساتذہ کی بھی قدر کرتے ہیں. جو باتیں وہ بتاتے ہیں ان کے علم دین کے حصول کے لیے اس کو قبول بھی کرواتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جیسے میں بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا. میں نے یہ حدیث پڑھی، بہت علماء محدثین تھے، بہت لوگوں نے پسند کیا. فرماتے ہیں کسی صحابی کا قول ہے لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه بالصلاة. عالم عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے 3 خصلتیں نہ ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لا يحترم مجبور ہو، جو سے چھوٹے لوگوں کو حقیر نہ سمجھے. پہلی بات عالم ہونے کے بعد کسی کو حقیر سمجھنے کی ذرا بھی اس میں اجازت نہیں ہے. اگر وہ چھوٹا والا ہے، علم میں کم ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. مجبور ہو، جو اس سے کم ہے اس کو حقیر سمجھے. پھر نصیحت فرماتے ہیں لا يحسد من فوق، جو اپنے اوپر کا ہے اسے حاصل نہ کرو، اس کے سامنے جھکو تاکہ علم تم کا حاصل ہو. چھوٹے مجھے یہ ہدایت ہے کہ ان کو ذلیل نہ سمجھو، ان کو اوپر سے پڑھاؤ، اعلیٰ مرتبے پر ان کو پہنچاؤ. اگر تم کو حقیقی سمجھو گے تو کوئی توجہ نہیں کر سکو گے. ایسا چھوٹے لوگ ان کو ہے کہ بڑوں سے حاصل نہ کرو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے جھکو. بقول ہر ذمہ داری کے دل میں کوئی سیدھا ہے. دلیل راہ ہمارا دلیل بتا رہا ہے. جو تم نہیں جانتے اس کو پوچھو گے تو نہیں ڈر جاؤ گے. اور کیوں کرو گے کہ جہاں سے وہی رہو گے کہ تم کو آسان نہیں ہوگا. کیونکہ بڑا آدمی کبھی توجہ نہیں کر سکتا جب تک کہ تم اس کے ساتھ جھکو گے. ابراہیم جھکا بہت بڑی بات ہے. بخاری شریف میں ہے کہ علم مستقبل کو مستحقی کو نہیں آتا ہے. بخاری شریف میں مستحقی اور مستقبل کو علم نہیں آتا. ہمارے اندر فرماتے تھے، میں کہتا ہوں
یہی ہے، مستحی جو حیا کرتا ہے وہ بھی کبری سے راضی ہے۔ علم کے بارے میں حیا کرنا یہ کبری سے راضی ہے۔ معلوم ہوا کہ کبر جب ہوگا تو آدمی کبھی چھوٹے گا نہیں، اور جب چھوٹے گا نہیں تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت کے سامنے نواب عبدالرحمان دیوبند اساتذہ دیوبند تھے، سبھی تھے الحمدللہ، رمضان سے جمع ہوا ہے، فرمایا دیکھیے مولانا یہ علم بھی جھکاؤ سے پیدا ہوتا ہے، اور مثال دیا کہ جیسے کسی درخت پر ٹہنی اس وقت جب اس پر پھل زیادہ ہو گئے تو جھک جائے گا، اسی طریقے سے علم کے اندر صحیح معنوں میں علم آئے گا تو اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہوگا، اور جب جھکاؤ پیدا ہوگا تو اللہ کی رحمت کے لیے موجود ہوگی۔ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں یہ نصیحت میں نے بیان کی، بہت علماء نے بعد عالم تو آج میں گھر کی کاغذ کو لگا دیا، لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال، لا يحتقرن من دونه ولا يحسدن من فوقه۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے علم پر کسی چیز کو ترجیح نہ دے، اپنے علم کو چھوٹی چیزوں پر نثار نہ کرے۔ یہ تین چیزیں اگر ہوگی تو صحیح معنوں میں علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت رکھیں، ان کے پڑھانے میں، ان کو سمجھانے میں اپنی محنت کو صرف کریں۔ انشاءاللہ العزیز تمہارے ذریعے سے علماء پیدا ہوں گے۔ آج دیکھیے کتنے علماء پیدا ہوئے، مجھے بہت زیادہ مسرت ہے الحمدللہ۔ اتنے علماء قرآ حفاظ سے مسافہ کرنے کا موقع ملا۔ مسافہ کرنے معلوم ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ گناہ جھڑتے، تو مجھے بہت، میں ہمیشہ جب تک مسافہ کرتا ہوں کہاں یہی سوچ کے کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حافظ قرآن ہیں، اس وجہ سے گناہ جھڑ جائیں گے، اتنا پر مشقت ہوتی ہے، یہ میں عموماً کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ادھر لوگ آپ نے پایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ صاحب علم ہے، صاحب میرے دوستوں بصیرت ہے، لکھنے پڑھنے والے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا اور اجر ملے گا۔ ہمارا علماء بھی ہیں، میں جانتا ہوں انہوں نے محنت کی، یہ سب چیزیں پیدا ہوئی۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اہل مال کی بھی میں تعریف کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں مال سب ہوتا ہے ان بچوں پر، دینامات پر، یہ بھی بہت ہی خوشحالی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو علماء کی طلباء کے قدر ہے ان کے دلوں میں، یہ بھی انشاءاللہ ان کے لیے مجھے میں سعادت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کن عالماً اور متعلماً اور مستمعاً، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ اور محب بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی وسعت رکھی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بڑا عالم بن جاؤ، یہ نہیں کہا، بہت سے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ہم تیار ہیں کسی درجے میں، اگر علم دین سے تعلق رکھو گے، علم قرآن سے تعلق رکھو گے تو ہم تم کو اجر و ثواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ ان عالم ہو جاؤ، کم سے سننے والے ہو، متعلم ہو جاؤ، یہ بھی نہ ہو سننے والے ہیں، کم سے عزت کا سن لو، ذلت کی نگاہ سے ان کو نہ دے، عزت کی نگاہ سے ہے۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار امتی من دعا اللہ وحبب عبادی میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ خیار امت یہ سب بلا نہیں، یہ سب جتنا کام ہو رہا ہے یہ اللہ ہی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کی وضاحت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تشریح کرنی ہے، قرآن حدیث کی طرح تفسیر توضیح اور ان کی تعلیم بھی بہت بڑی سار ہے۔ خیال امتی میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ میرے دوستوں بلانے کی بہت سی سبیل ہے، جس سبیل پر بھی لگے گا، جس طریق پر بھی خلوص سے لگے گا، اللہ ان کو راغب نہیں فرمائے گا، بلکہ بہت اجر و ثواب ان کو مالا مال فرمائے گا۔
ابھی میں نے روایت سنائی بھی ہے کہ ایک آرامی وہ دعا کر رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ فرمایا کہ یہ دعا کر لے تو میرے پاس لاؤ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا کوئی ٹکڑا تھا اس کو دیا اور کہا کہ جانتے ہو میں نے کیوں تم کو دیا؟ میرے خاندان قبیلے کو اس طرح پر نہیں بلکہ تم نے اللہ کی تعریف کیا اس طرح پر میں نے تم کو سونا دیا. معلوم ہوا کہ وہی چیز سلسلہ سے میں ہے یہ تیرا انعام کا اکرام کا میں لکھا ہوا پر اس سے معلوم ہوا کہ ایسے موقع پہ انعام دے دینا اکرام کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں بلکہ سنت کے مطابق اس طرح پر ہے. دوستو خیر امتی من دعا الی اللہ یہ حدیث جو میں نے پڑھا تو ایک بہت بڑے عالم نے کہا میں فلاں جگہ دے رہا ہوں خیر امتی من دعا الی اللہ محبت میں بات ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنایا. جب شریعت کے خلاف آدمی کرے گا تو اللہ کا محبوب ہوگا محبوب نہیں ہوگا. امام ہمارے علماء کا کام یہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناؤ مقبول نہ بناؤ. راستہ مقبولیت کا اختیار کر رہے ہیں عام طور پہ ہمارا آپ کا کام یہ ہے اس راستے سے نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ رفق کے ساتھ ان کو ادھر لے آئے خلوص کے ساتھ ان کو ذلیل نہ سمجھو ان کی تھوڑی سی خوشامد بھی کر لو لیکن اس راستے پر ہمارا آپ کا لانا یہ بہت ضروری ہے. دوستوں خیال امتی من اللہ محبت میں باتوں میں رہ اور اللہ کا محبوب بناؤ. اللہ کا محبوب کب بنے گا؟ جب کہ اللہ کے سنت کے اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کے اطاعت کرے گا تو اللہ کا محبوب کو تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا محبوب کب بنے گا جب اتباع کرے گا اقتداء کرے گا اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جب مانے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا. اس بنا پر میں دوستوں عزیزوں آپ کو جو علم دیا گیا ہے اور علماء نے کتنی محنت کیا عمرہ نے کتنا مال صرف کیا اس کی ہم کو آپ کو قدر کرنی چاہیے کہ اس علم سے کچھ لوگوں کو نفع پہنچائے. دل میں جب یہ بات ہوگی انشاءاللہ ضرور اس کا موقع آپ کو ملے گا. ایک بات سے علماء جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں مجھ سے خود ایک عالم نے کہا دیکھیے عالم شیخ الحدیث کہی تھے مگر 3 حدیث بھی کبھی سناتے نہیں. جب تم کو اللہ نے دیا ہے تو اس سے کچھ خلق خدا کو نفع پہنچاؤ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اجر کا ثواب ملے گا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو بھی اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت ہوگی ہر سبھی کو فرمایا ہمارے گاؤں سے اس کو بہتر سمجھو. اس وجہ سے ہر عالم کے اندر یہ داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے محبوب کو اللہ کے راستے پر آپ کو لگانا ہے اللہ کے طریق پر لگانا ہے تاکہ اللہ تک پہنچے اور کامیاب ہو. اگر ہم اپنے کوتاہی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دیر ہو جائے. اس طرح پر اس کا خیال ہر شخص کو ہر عالم کو ہر قاضی کو ہر قاری کو ہر عالم کو خود اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنی بڑی نعمت ان کو ملی ہے اس کی قدر کرو خود بنو. اس طرح کا کہ تم کو حافظ صحیح معنی میں کہے ایسے میرے خطاریہ میں جا رہے تھے بہت ایک آدمی بہت میں نے کہا کہ لکھا ہے عالم نے جب حافظ قرآن کوئی گناہ کرتا ہے تو قرآن دل سے بولتا ہے کہ مجھے لہٰذا عمل کر لو اس لیے تم نے سینے میں ہم کو رکھا تھا کہ ہماری نافرمانی کرو. کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی سن لے فوراً میں اٹھ جائے گا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو آپ کو یہ سلسلے میں رکھا ہے تو اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. اللہ آپ سب کو توفیق دے. مہاراشٹر یہاں کے نتائج مشہور کر کے بہت مسکان کرنے کی تعریف کی جائے کم ہے. بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اس انداز سے آپ پڑھاتے بھی ہیں اور انعامات کا بھی انتظام فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی طرف آئیں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں سے مستفید بھی ہوں اللہ سے نسبت اور تعلق کو جوڑے. اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ حضرات کو بھی اور آپ کے دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درشد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ جو یہ جلسہ ہوا ہے کسی لڑکوں کو سند دی گئی عبادت اور دستار دی گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جن حضرات نے حصہ لیا اللہ ان کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. آفتیں اور بلائیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء من ليلة السوء من ساعة السوء من صاحب السوء. اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، دین ایمان کی حفاظت فرمائے، معاشی اعتبار سے بھی اللہ سہولتیں اور بساط عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہر عالم کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب اس کا ذریعہ بنائے. رحمت کا امر بن کے ماں محمد ہمارے شہر ہے، رحمت کا امر بن کر جہاں بھر میں چاہیے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجائیے. ہم سب کا یہ وسیلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے عمل پیدا ہو، سلح پیدا ہو، لوگوں کی خیرخائیوں میں اضافہ ہو. خود وہی چیزوں پر ہم عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور عمل کر کے سکھلایا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.